نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیات چھوٹی بھی ہیں اور آسان بھی ہیں، اس لیے 3 آیات ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب اللہ سے تورات اور انجیل کے بارے میں بات فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں خود ان کی کتابوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ چلو انہی کو مان لو، تو یہ اس سے بھی پہلو دہی کر لیتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں، کہ قرآن پاک کو تو کیا اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے، ان میں بھی جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود زنا کرنے والے مرد اور عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری کتاب یعنی تورات میں تو صرف منہ کالا کرنا ہے۔ پھر تورات منگوائی گئی تو اس میں رجم کا ذکر ملا، چنانچہ ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ تو اس پر یہود ناراض ہو گئے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو ان کو دی گئی تھی اس میں جو فیصلہ تھا اس سے بھی انہوں نے روح گردانی کی، تو وہ اپنی کتاب کو بھی کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ فرمایا یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جس چیز نے انہیں حق سے کھلم کھلا انکار کرنے اور بڑے بڑے گناہوں کا بے شرمی سے ارتکاب کر لینے پر دلیر اور متکبر بنا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ اور سزا کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ان کے آباء و اجداد انہیں طرح طرح کی خام خیالیوں اور جھوٹی تمناؤں میں مبتلا کر گئے تھے کہ افطرا پروازیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا کہ وہ دوزخ میں چند دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ ابھی وہ اللہ کا بیٹا اور چہیتا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہود ہوں گے یا پھر نصارہ ہوں گے۔ اور سورۃ المائدہ میں بھی آئے گا کہ یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ ایسے یہود جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور قرآن مجید پر ایمان نہ لانے کا انہوں نے یہی بہانہ بنا رکھا تھا کہ اس کو لانے والا فرشتہ ان کا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ اور سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لے کے آؤ تو کہتے تھے ہم تو اسی پر ایمان لے کے آئیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو یہ ان کی ضد تھی، ان کا تکبر تھا۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے روز جب ہمارے حضور جمع ہوں گے تو ان کا بہت برا حال ہوگا۔ ان کے یہ من گھڑت عقیدے انہیں کوئی کام نہیں دے سکیں گے، اور نہ انہیں اپنے بزرگوں سے جھوٹی محبت اور دامن گیری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ کوئی نبی یا ولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔
ضد، اناد اور تکبر کی وجہ سے مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اکثریت اسلام سے محروم ہی رہی، اور وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکروہ سازشوں میں مصروف رہے، تاکہ ان کے 2 قبیلے جلا وطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا۔ اور تب سے لے کر آج تک یہی قانون ہے کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی مکین نہیں ہو سکتا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور جب ہم لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، جب مکہ معظمہ کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کا داخلہ ممنون ہے، تو وہاں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوشی کے مارے۔ یہ اتنا بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ صرف اور صرف ہم ہی یہاں سے آگے جا سکیں گے، نان مسلم نہیں جا سکیں گے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آگے جا سکیں، مکہ معظمہ